ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع. ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها أو قد بدا جاز البيع. ووجب على المشتري قطعها في الحال فإن شرط تركها على النخل فسد البيع. اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں آپ نے کچھ ضابطے پڑھے تھے نئے بھائی. ایک ضابطہ یہ پڑھا تھا کہ جو چیزیں عرفاً کسی چیز کے اندر ساتھ شمار کی جاتی ہیں، عرف سے کیا مراد ہے بھائی؟ عام لوگ. بھائی کیا مراد ہے؟ عام لوگ. عام لوگوں کے اندر اسے بھی شامل سمجھا جاتا ہے اس چیز کو، اس کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں. لہذا جب کسی نے کہا میں نے آپ کے ہاتھ گھر بیچا اپنا، تو عمارت بھی داخل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ صحن بھی داخل ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ کیونکہ یہ چیزیں گھر کے اندر داخل شمار ہوتی ہیں اور اس میں، لہذا جو چیز داخل شمار ہوتی ہے اس کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. دوسرا ضابطہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ وہ چیز جو لگی رہنے کے لیے ہو وہ بھی خود بخود داخل ہو جائے گی، اس کو بھی علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت. اور جو چیز لگی رہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ علیحدہ کرنے کے لیے ہے یا علیحدہ ہے، وہ اس کے اندر بیع کے اندر داخل. جیسے ایک آدمی نے ایک زمین بیچی تو اس کے اندر اگر درخت لگے ہوئے ہیں تو درخت لگے رہنے